بڑھاتے ہوئے ایک اور بڑی شخصیت کانپور کے نوجوان فاضل مفتی حضرت مولانا مفتی اظہار مقدم صاحب جو رکن ہیں اسلامک علمی اکیڈمی کے اور کانپور کی جامعہ محمودیہ شکل علوم کے مفتی حضرت مولانا مفتی اظہار مقدم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور امن و ایکتا کے حوالے سے اپنی باتوں کو آپ سامعین کے سامنے رکھیں۔ حضرت مولانا مفتی اظہار مقدم صاحب۔ اس کے بعد آپ کو بہت ہی قیمتی جو جامع بیان اور اس کے علاوہ دیگر بیان عالی جناب پہلاد ارشاد تیواری جی کی باتیں سننی ہیں، حضرت مولانا خالد ندوی صاحب سے روبرو ہونا ہے اور ہمارے اس پروگرام کے مہمانان خصوصی حضرت مولانا عبدالحی بلال حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا محمد متین الحق اسامہ قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا قیمتی خطاب سننا ہے، لہذا مجمع میں ایک اجتماعیت پیدا فرمائیں اور یہ جو نشستیں ان میں بیٹھیں اور ان قیمتی بیانات کو سنیں۔ حضرت مولانا مفتی اظہار مقدم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ کانفرنس امن و ایکتا میں آپ حضرات دور دراز سے بہت شوق کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو مبارک فرمائے، آمین۔ اصل تو اس کانفرنس میں جو ہمارے ملک کے بہت ہی معزز شخصیت حضرت مولانا محمد متین الحق اسامہ صاحب قاسمی اور دیگر مہمانوں کرام کا انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ مجھے تو زبردستی بیٹھا دیا ہمارے رفیق محترم جناب حافظ محمد شہباز صاحب اور مولانا محمد شعیب صاحب کا اصرار ہے کہ 5 منٹ یوں ہی بیٹھ کر کے تم شکل دکھا کے غائب ہو جاؤ، تو میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے دوستو، جو عنوان ہے ملک کے موجودہ حالات کے لیے بہت ہی اہم، ملک میں جو ایکتا اور جو ہمارا ملک سب سے زیادہ مشہور ہے کہ یہاں ہر مذاہب کے لوگ سینکڑوں سال سے پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی ہے علاقے میں، گاؤں میں، شہروں میں جو ہماری اتحادیت اور ہماری محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس محبت کو برقرار رکھے، آمین۔ صحیح بات یہ ہے کہ 90% بلکہ زیادہ پیار و محبت کے ساتھ رہنا اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں۔ 1-8% جو غیروں کی طاقت ہے، باہر کی طاقتیں ہیں جو ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، ان سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ہمارے برادران وطن سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ ہمارے پنڈت جی اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور بہت سے ماننے والے یہاں ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ پیار و محبت یہ تو ہمارے دل و دماغ میں بسا ہوا، جو ہندوستان اس ملک کی پہچان ہے، اس ملک کی پہچان کو ہم کیسے غارت کر سکتے ہیں؟ ہمارے اکابرین نے اس ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں دی؟ آپ اپنے اکابر علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، انگریزوں سے پنگا لیا، انگریزوں کو بھگایا، پھر اس ملک میں اپنے آپ کو رہنا پسند کیا، پھر ہم آپس ہی میں لڑ کر کے آپس ہی میں پیار و محبت کو ختم کر کے، تو یہ سمجھ لیجیے
کہ ہم اپنے آپ کے طور پر یہ کام نہیں کر رہے ہیں، غیروں کی طاقت ہے جو ہمیں استعمال کر رہی ہے، اس لیے اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں یا آئندہ آئیں گے، پہلے اس حالات کے پس پشت پر جانے کی ضرورت ہے۔ حالات کہاں سے پیدا کیے گئے، کس کے ذریعہ پیدا کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر حالات کو سامنے رکھ کر کے پھر ہمیں کوئی لاحی عمل طے کرنا ہوگا۔ خصوصاً ہمارے اکابرین جو رخ ہمیں دے، جو ہم کو ہمارے اکابرین جو ہم کو راستہ بتلائے، ان راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ سیاست دانوں بولتے ہیں، سیاست چمکانے کے لیے، اپنی سیاست کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں آپسی بھائی چارے کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ کے ساتھ یہ حرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کو اور اس ملک میں بسنے والے سارے اہل ایمان اور سارے انسانوں کو پیار و محبت کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ اس ملک میں بسنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو طاقتیں ہم کو اور ہمارے برادران وطن کو آپس میں لڑانا چاہتی ہیں، ایسی طاقت سے ہم سب کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی طاقت سے ہم سب کو ہوشیار رہنے کی ضرورت فرمائے، اور ایسی طاقت سے اور ایسے منصوبوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عصرت و خطاب حضرت مولانا خالد صاحب، اس کے بعد مولانا متین اللہ اسامہ صاحب اور پنڈت جی صاحب، ان سب کے خیالات ہوں گے انشاءاللہ۔ ان سب کو جو پیغام ملے گا اور جو رخ ملے گا، اس رخ کو ہم انشاءاللہ اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بزم کو اور اس کانفرنس کے انعقاد کرنے والوں کو بے حد کامیاب فرمائے، اور اس کانفرنس کو اس گاؤں کے لیے، پورے ضلع کے لیے، پورے ملک کے لیے اللہ تعالی اس کانفرنس کو کامیاب فرمائے، اس کے پیغام کو دور تک پہنچائے۔ وآخر الدعوانا